ڈاکٹر ارشد زمان صاحب بڑے سینئر اکانومسٹ ہیں، وہ انہوں نے کہا اس کا جو ان کے آرٹیکل کا ٹائٹل ہے گیا پاکستان از گون۔ اچھا، پہلی بات تو یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی ہوئی ہے، یہ کس کی کامیابی اور کس کی شکست ہے؟ پہلی بات تو اس کو ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس دفعہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام سے قرضہ لینا، کوئی اس پہ ہمیں خوش تو نہیں ہونا چاہیے جب آپ کو قرضہ ملے۔ ہمارے ہاں جو ترجیحات ہیں وہ بھی بڑی عجیب ہیں کہ ہمیں جب قرضہ مل جاتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ نہ صرف آئی ایم ایف کا $50 کروڑ کا قرضہ اور اس کے آگے بھی قرضہ، وہ تفصیلات ہم آج عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں جو بنیادی چیز جو ہم بات کر رہے تھے کہ کامیابی کس کی اور اس میں شکست کس کی ہوئی ہے۔ اس دفعہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، یہ ماضی کا جو پروگرام تھا پی ایم ایل این کے ٹائم سے وہ ڈیفرنٹ تھا۔ پی ایم ایل این کے وقت میں جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کے پیچھے امریکہ کی ہمیں سپورٹ حاصل تھی، ہم نے بہت سارے کام کیے بھی اور نہیں بھی کیے اور ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا۔ اس دفعہ آئی ایم ایف آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آنکھیں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہے کہ آپ چین کے ساتھ ہیں، اور یہ میں کوئی اسیسمنٹ نہیں آپ کو دے رہا، دس از دا فیکٹ۔ ایک چیز، دوسرا یہی وجہ تھی کہ اس طرح کی جو آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشنلٹیز تھیں، وزیر اعظم عمران خان کو یہ چیز محسوس ہوئی آج سے 1.25 سال پہلے کہ یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا، تو انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے انکار کر دیا، جنوری 2020 میں منی بجٹ لانے سے انکار کر دیا۔ آج جو آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہوا ہے، وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی کی شکست ہے اور آئی ایم ایف کی پالیسی کی جیت ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان رضا باکر کی وہ کامیابی ہے، حفیظ شیخ وزیر خزانہ کی وہ کامیابی ہے۔ عوام کے لیے یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ہسٹورک، مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا، آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی شکست ہے، آئی ایم ایف کی جیت ہے، رضا باکر کی جیت ہے اور حفیظ شیخ صاحب کی جیت ہے۔ آئی ایم ایف کا تو مجھے سمجھ آتا ہے، یہ رضا باکر اور حفیظ شیخ جو ہیں یہ تو اسی حکومت کا حصہ ہے نا، یہ تو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی آپ خطرناک بات کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے ایک اور پریس ریلیز بھی جاری کی کل، اور اس میں یہ انکشاف کیا کہ حکومت پاکستان نے 2015-16 میں جو ہمارے قرضوں کے حوالے سے غلط رپورٹنگ کی۔ یہ معاملہ کیا ہے شہباز؟ آپ نے بھی اس حوالے سے سٹوری کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حکومت اعداد و شمار دیتی ہے تو جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان پر ریلائی کرتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ چلیں، صحافیوں پر تو الزام لگتا ہے کہ آپ غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں، حکومت کیسے غلط رپورٹنگ کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس تو تمام حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کامران، یہ 21 سال بعد ہوا ہے۔ اس سے پہلے 2000 میں بھی پاکستان کے اوپر جرمانہ ہو چکا ہے، غالباً $20 ملین۔ اس وقت بھی غلط رپورٹنگ کا پاکستان کے اوپر الزام لگا تھا۔ ہمارا ویسے بھی کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا فگر فجنگ کے حوالے سے، کبھی جو جی ڈی پی کے نمبرز ہیں، کبھی جو ہمارے ٹیکس کے نمبرز ہیں، اس پر بھی ہمیشہ ہمارے یہاں کوسچن مارک رہا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے لکھا، پچھلے مہینے، اور اس پروگرام میں بھی ہم نے ایشو ہائی لائٹ کیا، ڈی جی ڈیٹ ہمارے پروگرام میں آئے، جو آپ کی فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کی رپورٹ ہے، وہ جس حالت میں پارلیمنٹ کے اندر پیش کی گئی ہے، میرا خیال ہے اس کا صرف آئی ایم ایف تو قصوروار نہیں ہے نا، تو پھر وہ ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، باقی پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ کیوں نہیں نوٹس لیتے؟ ہم آئی ایم ایف کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ کہ ہاؤ ڈو وی ایکسپیکٹ کہ ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ان سب چیزوں سے ان کو کچھ ہوگا؟ جیسے میں بار بار کہتا ہوں، کیا 2005 میں یہ فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن لا پارلیمنٹ سے پاس ہوا، 2008 کے بعد دس لا از ان پرپیچول وائلیشن، آج بھی وائلیشن میں ہے۔ اس 5 سے لے کے یا 8 سے لے کے 13 سال میں ایک بھی ممبر آف پارلیمنٹ نے کبھی پارلیمنٹ میں ریز کیا کہ دس لا از ان پرپیچول وائلیشن، اور لا خود کہتا ہے کہ فائنانس منسٹر نے آ کے وہاں اسٹیٹمنٹ دینا ہے کہ لا یہ کیوں وائلیٹ ہوا ہے اور what is the road map and how we will come back to the defined path. یہی میرے خیال میں ہمارا المیانہ قانون بن گیا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تھوڑا سا اب آگے چلتے ہیں، جو امپورٹنٹ ہے، $50 کروڑ کی قسط کی منظوری تو ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں بڑی کڑی شرائط، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، ٹیکس ایگزمپشن ہمیں ختم کرنا پڑی، اس کے علاوہ اب اگلے مالی سال میں کہا جا رہا ہے کہ 700 ارب کے نئے ٹیکس آپ لگائیں گے۔ فیوچر آؤٹ لک کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی؟ کیا ہماری معیشت ایسے پروگرام کے تحت کوئی گرو کر پائے گی، اور کیا عام آدمی کو کوئی فائدہ ملے گا، مہنگائی کم ہوگی؟ بھائی میرے، دنیا میں کسی بھی اکانومی کو اٹھا کے دیکھ لو جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہا ہو اور صحت مند ہو کے نکلا ہو۔ ارجنٹینا کب سے ہے؟ میں نے آپ ہی کے اخبار میں چھپا بھی تھا کہ $44 بلین اس کا نیا پروگرام ہو رہا ہے، 44 بلین، اور میں نے کہا تھا کہ ہم اسی رفتار سے چلتے جائیں گے تو ایک ارجنٹینا کی طرح ابھی 6 بلین کا پروگرام ہے، 44 بلین ہوگا۔ ایجپٹ،
one after another. Ukraine, I can go on and on. Pakistan, this is the 22nd program. जब 21 प्रोग्राम में हमारी हालात में जिंदगी बेहतर नहीं हुई है तो 22वें में क्या 50 और प्रोग्राम कर लेंगे, हम इसी हालत में रहेंगे. इससे बदतर होंगे. सर महंगाई किस तरफ जा रही है? जो असल बात कामरान का सवाल भी था, मैसिव टैक्सेशन होने जा रही है, बिजली की कीमतों में तकरीबन 36% मिनिमम इजाफा होगा 6 माह के अरसे. मैं आपको इससे एक सिंपल से दे दूं. अभी आप देखेंगे कि जनवरी में हमारा इन्फ्लेशन रेट 5.7 पे था जी. ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है हेडलाइन. जो इकदामात हमने अभी बिजली और उसके लिए हमने किए फरवरी के महीने में, उसका इम्पैक्ट क्या आया? 3 परसेंटेज पॉइंट इन्फ्लेशन जंप्ड फ्रॉम 5.7 to 8.7. पहले इन्फ्लेशन फूड ड्रिवन था, अब ये नॉन फूड ड्रिवन होता चला जा रहा. वी आर बिल्डिंग ए केस फॉर इंटरेस्ट रेट हाइक. पहले तो हम कहते थे फूड प्राइस है, ऐसा क्या होगा? उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर इशफाक को चुप करो, बढ़ाओ नॉन फूड इन्फ्लेशन को. इसी पे अगली चीज पे चले जाते हैं. टाइम थोड़ा सा बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पास ऑन होगा, और स्टेट बैंक कह रहा है रेट बढ़ेगा. फिर अभी हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी करेंगे. यार किस पागल ने 3 आर्टिकल छपे हैं. आपका आर्टिकल, डॉक्टर अरशद जमान साहब बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, वो उन्होंने कहा गया, उसका जो उनके आर्टिकल का टाइटल है गया पाकिस्तान. गॉन, पाकिस्तान इज गॉन. अच्छा और जो कैसर बंगाली साहब हैं, उनका आर्टिकल का क्रक्स ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो उसको सर्व करेगी रियासत पाकिस्तान. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को. मैंने इसीलिए कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन को कौन सर्व करता था? रियासत हिंदुस्तान करती थी. वो लॉर्ड था भाई, वाइसराय था वो पाकिस्तान, वो सब कॉन्टिनेंट का. ये हमारे फाइनेंशियल वाइसराय होंगे. प्राइम मिनिस्टर साहब वक्त लेंगे उनसे मिलने के लिए वाइसराय से. और जो आज गवर्नमेंट ने काम किया कि ईसीसी ने 1 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, और वो जो पूरी समरी है उसको अगर आप देखें, वो इसलिए की है कि उनको लगता है कि इस हुकूमत ने अनगिनत मुआशी मैदान में हो तो बहुत कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन वो कामयाबियां शायद लोगों को नजर नहीं आ रही या बताई नहीं जा रही, तो अब उस कैंपेन पे लगाया जा रहा है. आप इसको भी फॉलो करते हैं, आपको वो नजर आती है कि ऐसी कामयाबियां वाकई इस हुकूमत ने अचीव किया है जो हमें और आम लोगों को नजर नहीं आ रहा, और उसके लिए 1 अरब रुपया चाहिए टैक्स पेयर्स की मनी, ताकि लोगों को पता चल सके? हिंदुस्तान के एक बड़े अच्छे राइटर थे खुशवंत सिंह, बड़े अच्छे राइटर थे. उन्होंने किसी मजमून में लिखा था कि जब कोई हुकूमत ऐड का सहारा ले ले तो समझ लो कि उसने कुछ भी नहीं किया है.